ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر یہی عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اور نصیحت کریں گے، شاید ان کے ذہن میں کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس سے ہمیں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسے منع فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ کرنا بہت بری بات ہے، اور اگر ہم غصے پر قابو پا لیں تو ہم بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی جو نصیحت کا کہہ دیتے ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو، تو حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزاج کے مطابق اسے نصیحت کی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم اللہ رب العزت کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ ایک وہ دوڑ ہے جو آج ہم دنیا کی طلب میں لگا چکے ہیں۔ ہر شخص ہر اعتبار سے بس دنیا کی ایک دوڑ ہے جو چل رہی ہے، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ تم مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو جنت ہے نا، عرضها السماوات والارض، اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جب ان پہ اچھا وقت ہوتا ہے، جب بزنس میں مندہ نہیں ہوتا، خرچ کرتے ہیں، اور اس حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں جب وہ تنگ دست ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ غصے کو پی جانے پر اللہ رب العزت نے بشارت دی ہے کہ جنت ملے گی۔ غصے کو پی جانے والوں کو اللہ رب العزت نے متقی اور پرہیزگار کہا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جتنے بھی گھونٹ ہیں نا جو ہم پیتے ہیں، ان میں اللہ رب العزت کو وہ گھونٹ بہت زیادہ پسند ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے اور انسان غصے کا وہ گھونٹ پی جائے۔ آپ کو جب کسی پر غصہ آیا، اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر قابو پا لیں، چونکہ دین اسلام بھی ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ غصہ آیا ہے، غصہ شیطان دلاتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، وضو کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کر لو، چونکہ شیطان آگ سے بنا ہے، غصہ شیطان دلاتا ہے، وضو کرو گے تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب اس میں دو حکمتیں ہیں، ایک تو یہی بات ہے کہ ظاہر ہے غصہ شیطان دلاتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، پانی کا استعمال کریں گے تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو آدمی اس بات پہ عمل کرے گا اس کو ایک ٹائم ملے گا، اگر وہ اللہ اور اس کے حبیب کا ماننے والا ہوا تو غصے میں بھی اس بات پہ عمل کرے گا۔ تو ظاہر ہے جب وہ
وضو کرے گا تو اسے ٹائم مل جائے گا۔ اب وہ فیصلہ جو اس نے 3 منٹ پہلے کرنا تھا، وضو کرنے کے بعد 3 منٹ اس کو مل گئی، اب وہ فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب ممکن ہے کہ وہ 3 منٹ پہلے بہت سخت فیصلہ لے لیتا، لیکن جتنا ٹائم اس نے وضو کرنے میں لگایا ہے اب وہ فیصلہ نہیں لے گا، اس پہ فرق آ جائے گا۔ یہ بڑی حکمت ہے۔ ایسے ہی آپ اگر وہی کیفیت آپ کسی کو غصے کے اندر میسج کر رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ یار میں نے وضو کرنا ہے، وضو نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ تو وہ کہے کہ یار جتنا ٹائم مجھے وضو کرنے پہ لگتا ہے اتنی دیر تو کم از کم میں رک جاتا ہوں۔ وہ کسی کو کوئی گالی دینے لگتا ہے، غصے میں کوئی جواب دینے لگتا ہے، اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس کا استاد بھی ہو سکتا ہے، اس سے میں نہیں پتہ چلتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، وہ میسج ٹائپ کرتا ہے، کہتا ہے یار میں سینڈ نہیں کرتا، میں 3 منٹ ویٹ کر لیتا ہوں، کتنا ٹائم مجھے وضو کرنے پہ لگنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں، 3 منٹ کے بعد آپ وہ میسج سینڈ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے یار میں نے تو بڑی سخت بات لکھ دی ہے، شکر ہے یہ بات میں نے کی نہیں، میں تو الٹا کمزور پڑ جاتا، پہلے تو ممکن ہے میرا پلڑا بھاری تھا، لیکن اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں بہت کچھ سخت بات کہہ جاؤں، اب کیا ہے آپ جواباً میرے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہ آپ میرے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے مجھے یہ کہا، تو کیا ہوگا جب ہم بیٹھیں گے، میں کہوں گا یار میں نے تو تمہیں غلط بات کہی تھی، لیکن جواب میں تم نے جو مجھ پر تیر برسائے ہیں، تم نے جو مجھے باتیں سنائی ہیں، اب کیا ہوگا، ہم کہیں گے یار میں نے ٹھیک ہے میں نے تمہیں گالی دی، لیکن جو تیر تم نے برسائے ہیں لہذا حساب برابر ہے، بس بات ختم کرتے ہیں، آپ کا پلڑا بھاری، اور اگر میں نے آپ کو کوئی بری بات کی آپ برداشت کر جاتے ہیں، آپ وہی والکاظمین الغیظ اس گھونٹ کو پی جاتے ہیں، تو کیا ہوگا، 2 باتیں ہوں گی، ایک بات آپ کو اجر مل گیا، دوسری بات کیا آپ کا پلڑا بھاری ہے۔ اب کیا ہوگا، یا تو مجھے خود احساس ہو جائے گا، یا ہم کسی تیسرے کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو کہے گا بھئی آپ نے ایسی بات کہی ہے، میں کہا ہاں یار میں غصے میں کیا بیٹھا ہوں، اس نے کچھ کہا نہیں یہ تو خاموش ہو گیا تھا، بھئی اس کا مطلب ہے آپ کی غلطی ہے، یہ تو خاموش ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوگا، اب غلطی ہوگی، ورنہ بے شک آپ نے کوئی بات کی، اگلے نے آپ کو جواب میں 5-6 سنا دی تو بس برابر ہے حساب، پھر چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو آپ حساب برابر ہو چکا ہے۔ حساب برابر نہیں کرنا، بلکہ ایک تو خاموش ہو کے اللہ کا محبوب بن جانا، اس کے محبوب کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنا پلڑا بھاری کرنا ہے کہ اگلے بندے کو یا تو خود بخود احساس ہوگا، یا پھر کہیں کسی کے پاس بیٹھیں گے تو کہے گا یار واقعی یار یہ تو خاموش ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اگر ہم واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر صرف باتوں کی حد تک نہیں، پھر ہم نے یہ ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں کہ آج سے ہی اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ غصہ آئے اور جنت کی طلب میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں یہ گھونٹ پینا ہے۔ حقیقت ہے جس کا مزاج غصے والا ہوتا ہے نا، لوگ اس کے قریب نہیں بیٹھتے، اور حدیث میں ایسے شخص کے لیے بہت سخت وعید ہے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں، وہ اس کو آتا ہوا دیکھیں کہ وہ خدا کے بندے آ رہے ہیں، راستہ بدلو بھائی، وہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ہر وہ غصے میں رہتا ہے، آپ کہیں گے یار تھوڑا سا میں اسے کنی مار لیتا ہوں، یار اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو حدیث میں بہت برا کہا گیا ہے، اور خود جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ سکھایا، اے میرے حبیب صحابہ پہ زیادہ غصہ نہ کرنا، ایسے یہ آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ تو ہم بھی اپنا یہ مزاج بنائیں کہ ہمارے مزاج میں چاشنی ہو۔ کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بندہ ان سے گپ شپ کرو اچانک سے غصہ آ جاتا ہے، نہیں بھائی آج سے ہی عزم کریں کہ غصے کے گھونٹ کو میں نے پینا ہے، جنت کی طلب میں پینا ہے، زندگی میں بڑی تبدیلی آئیں گی۔ اور غصہ اگر ہم برداشت کر لینا تو ہو سکتا ہے کہیں ہمارے نفس کو کوئی چوٹ پہنچے کہ یار میں جواب دے سکتا تھا، آخرت کے اعتبار سے تو بہت فائدہ ہوگا نا۔ اس کے علاوہ انسان کی طبیعت پہ بہت زیادہ مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
غصے سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، غصے سے بڑی بڑی بیماریاں لگتی ہیں۔ اگر میں غصے پہ قابو پا لوں، آہستہ آہستہ میرے مزاج پہ بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور عبادت کی چاشنی بھی نصیب ہوگی۔ اس لیے صرف یہ نہیں کہ ان کے اس کو باتوں کی حد تک رکھنا ہے، بلکہ اس پر عمل کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔